پتہ چلا کہ قرآن کریم سے نظام زندگی کا بھی پتہ چلتا ہے، نظام زندگی کا۔ اب مثال سمجھ لو، دورے والے جانتے ہیں ان کا تو قند مقرر ہے، قند مقرر۔ ایک دفعہ کوئی گلقند کھائے، بیمار تھا طبیعت، اب ویسے ہی کھا لیتے، اچھا لگتا ہے، میٹھی چیز، اس کو کہتے ہیں قند مقرر۔ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کی روحوں کی ملاقات ہو گئی عالم ارواح میں، تو موسیٰ علیہ السلام تو وکلم اللہ موسیٰ تکلیما، زبردست پیغمبر ہے اور کلام کا امام ہے، کلیم ہے وہ، موسیٰ کا نام ہی کلیم ہے بابا، عہدہ ہے ان کا۔ تو آدم علیہ السلام سے کہا کیا ضرورت تھی، آپ شجر ممنوعہ کے پاس گئے اور ہم سب کو پٹوا دیا اور جنت سے نکلوا دیا، آرام سے رہ لیتے۔ اب ہم جو ہے نا مارے مارے پھر رہے، کہیں مار گلے میں گر رہے ہیں اور کہیں سرحد میں ڈوب رہے ہیں، نہیں آتے ادھر ادھر، آرام سے وہ ایک ہی درخت سے ذرا بچ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا تجھے جو توریت دی گئی تھی اس میں یہ عبارت موجود تھی کہ میری پیدائش سے 2000 سال پہلے فیصلہ ہوا تھا کہ اسی طرح مجھے جنت بھیجا جائے گا، پھر کسی بہانے نکال کے دنیا میں لائے، یہ لکھا ہوا تھا؟ اس نے کہا لکھا ہوا تو تھا۔ کہا اتلومنی بما قدر اللہ علیہ، ان کاموں کا تانا دے رہے ہو جو پہلے سے طے شدہ تھی۔ ان دونوں واقعات کو نقل کر کے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فحج آدم موسیٰ، آدم علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام پر حجت سے غالب آ گئے۔ کیوں؟ آپ نے کیا اس لیے ایسا ہوا، یہ تدبیر ہے، اور اللہ نے لکھا تھا ہونا ہی تھا، یہ تقدیر ہے۔ تو جو نظر تدبیر پر رکھے وہ کمزور ہوگا، اور جو تقدیر کے ساتھ چلتا رہے وہ ضرور ہوگا۔ مطلب یہ فحج آدم موسیٰ۔ تو ایک تسلی تدبیر کی دے دی کہ واللہ یعصمک من الناس، ہم کمزور ہیں، عاجز ہیں، اللہ حفاظت فرما، دشمنوں سے بدخواہوں سے ہمیں محفوظ فرما، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اور اب یہ کہ کیا تبلیغ سے، دعوت اللہ سے پورا جہان ٹھیک ہو جائے گا، تبلیغی اس خیال میں نہ رہے۔ بعض تبلیغی بھائی ہمارے مخلص ہے بہت زیادہ، رونے لگتے ہیں فلاں کافر مرا یہ مرا۔ میں نے کہا یہ قدریہ کا عقیدہ ہے، اہل سنت کا نہیں ہے۔ آپ مسلمان رہے، اہل سنت قدری ودری کرامی نہ بنے۔ جس کا جس طرح خاتمہ طے شدہ ہے سو ایسے ہی ہوگا، اس میں آپ کو ایک کیڑی پیڑی نہ کرے۔ ہاں یہ کہے کہ ہم سے کام نہیں ہوا، یا ہم ان تک نہیں پہنچے، یا ہم نے، یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ کیوں کافر مرا یہ غلط بات ہے، یہ تقدیر پر اعتراض ہے، اور قدریہ منکر تقدیر ہے۔ اصلاح کرنا اپنائیت ہے، تبلیغی جماعت ہماری ہے، ہم ان کے ہیں، وہ بھی ہمارے بزرگوں نے دین کے فائدے کے لیے آگے بڑھایا ہے اور اللہ نے اس کی مدد فرمائی۔ اور جس سرزمین پر آپ ہو تبلیغیوں کا خیال رکھیں، سرپرستی کریں، ایک آدھ دعوت بھی ان کی کرے، خوش ہوتے ہیں بہت، آخر مسافر ہوتے ہیں، گھر پر آئے ہیں، لوگوں کو ترغیب دے کے مہمان آئے ہیں اللہ اور رسول کے اور مسجد کے، اور جب آپ کی امامت صحیح ہو اور آپ کامیاب خطیب ہو تو لوگوں کو کہے کہ ان کو چولہا نہ جلنے دے، چولہا نہ جلنے دے۔ یہ ہمارا فریضہ ہے اخلاقی۔ پیغمبر نے نہیں فرمایا جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھے وہ مہمانی کا خیال رکھے، اکرام کرے۔ کسی وقت خود اعلان کر لو امام کی حیثیت سے کہ بھائیو کچھ نیک لوگ اللہ کے دین کی فکر لے کے آئے ہیں، اپنے کام کاج ذمہ داریاں چھوڑ کر آپ لوگ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے، ان کی بھی بات سن لے۔ کسی وقت مناسب طریقے سے خود بھی قریب ہو کے بیٹھ جاؤ، خود بیان کرنے کی کوشش نہ کرو، تبلیغیوں کو تبلیغی طرز پہ چلنے دو،
لیکن اگر وہ دل سے کہے، اخلاص سے کہے تو سوچ سمجھ کر مقاصد پر مشتمل مختصر جامع بیان کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ سب جبریل اور میکائیل ہے، وہ ہے وہی جو جیسے ہے، وہ عوام ہے، ان کی باتوں پر بھی نظر رکھنی ہے، ان کے بیان بھی سننے ہیں، ان کو سمجھانا بھی ہے۔ میرا ایک دوست تھا، وہ ایک کالج کا پرنسپل تھا، میرا بہت جاننے والا تھا، ہمارے ہاں جماعت لے کے آیا، مجھے کہا اجازت ہے، میں نے کہا جاؤ بیان کرو۔ بیان میں وہ جوش میں آیا، اس نے کہا یہ وہ کام ہے دین تبلیغ، یہ وہ کام ہے، ابھی تک مولویوں کو بھی اس کا اتا پتہ نہیں ہے۔ میں نے وہاں سے مزمل کو کہا، میں نے کہا جاؤ کان سے پکڑ کے لاؤ اس کو۔ میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہا بس بے قابو ہو گیا۔ آپ نے اتنی شاباش دی، میں نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، کہ واقعی بے قابو ہو گیا، بڑی غلط بات کہہ گیا۔ مولویوں کو ہوا نہیں لگی، تجھے کہاں سے لگ گئی؟ خیر تو ہے۔ تو باتوں پر اب وہ میں چپ رہتا کہ دوست ہے میرا، یہ کوئی بات ہے؟ دوست تباہ ہو رہا ہے، آگ میں جل رہا ہے، آپ کے دوست ہے، یہ تو دشمن نہیں، سمجھانا ضروری ہے۔ تو ان کا ایک پاکستان بھر میں ایک اچھا مقرر ہے، وہ تبلیغ کا آدمی نہیں ہے، وہ اپنے حساب سے چل رہا ہے۔ ایسا بٹیر جب بہت زیادہ اکھاڑا جیت جاتا ہے نا تو پھر وہ مالک کا نہیں رہتا ہے۔ یہ سب کا یہی طریقہ ہے۔ بہت کم ایسے بیٹے ہیں جو بڑے عہدے تک باپ کا بیٹا رہے، بہت کم ایسے شاگرد ہیں جو بڑے مقام تک پہنچنے کے بعد بھی استاذ کو مانے۔ حضرت اقدس شیخ العالم شیخ الہند مولانا محمود الحسن سے رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف دیوبند میں پڑھاتے ہوئے اچانک طالب علم سے کہتے بھئی یہ انور شاہ سے پوچھ کے آؤ، فلاں درسگاہ میں ہے، انور شاہ سے پوچھ کے آؤ کہ یہ کہاں لکھا ہے۔ طالب علم چلے جاتا ہے حضرت شاہ صاحب کے پاس، حضرت شیخ الہند نے یہ پوچھا ہے، تو حضرت شاہ صاحب ان کو بتاتے نہیں، خود درس بند کر کے سیدھے آ کر کے حضرت کے ایک طرف قریب ہو کر کے سر نیچے کر کے اس طرح پھر فرماتے کہ ابو بکر کاسانی نے بدائی کہ فلاں جن فلاں مقام پر یہ لکھا ہے، اچھا جاؤ آداب دے کے ذرا۔ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہیں سے لکھ دیا یا کہ جے کیا ملاق، نہ نہ نہ، حضرت الاستاذ نے پوچھا ہے۔ اور جب شیخ الہند فرماتے تھے کہ میں نے ابھی ابھی انور شاہ سے پوچھا ہے اور اس وقت روئے زمین پر انور شاہ جیسا حافظہ کسی کا نہیں ہے، شاہ صاحب کو پتہ چلتا تو سر پہ ہاتھ رکھے آہستہ آہستہ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ خواہ حضرت قیمتی اوقات میں ایک نابکارہ کا ذکر کرتا ہے۔ تو اس نے ایک جگہ بیان کیا ہے کہ جبریل پیغمبر کی خدمت میں دیر سے آیا۔ منصور بھائی کے پاس کا کیسٹ موجود ہے۔ آپ نے پوچھا کیوں دیر سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ آسمانوں میں حضرت عثمان کا ولیمہ تھا اور ہم شیرمال اور قورمے کھا رہے تھے۔ میں نے یہاں آمد پر اس کو کہا یہ بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آئی آپ کو؟ تم دیوبندی فاضل ہو اور سیاہ ستہ وغیرہ ستہ آپ کو پڑھایا گیا، یہ کہاں ہے، دکھا سکیں گے؟ جی بالکل بتاؤں گا۔ میں نے کہا 1 سال کی مہلت ہے، یہ 12واں سال ہے۔ حرمین میں مجھے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ کہیں نہیں، پتہ نہیں کہاں دیکھا۔ چلو اللہ معاف کر دے، خیال رکھو۔ ہاں گا ولد بانگا، زیادہ بولنا کارنامہ نہیں، صحیح بولنا کارنامہ ہے، پختہ بولنا۔ الحمدللہ۔ مگر اس کہنے کے باوجود وہ ہمارا آدمی ہے، کسی سے غلطی کا صدور اس کو دور تھوڑی کرے گی جب وہ زد عناد نہ کرے، نہیں، تو اسی طرح دوست ہے الحمدللہ، اور ان کی خیر خواہی رہے گی۔ یہ بھی میں نے ان کو ایک موقع پہ کہا کہ آپ پر ریفس کا اثر ہے، سامنے بالکل
اور آپ کا میلان شیعیت کی طرف ہے، یہ ٹھیک بات نہیں۔ کن وجوہ سے آپ ان کی طرف مائل ہیں؟ میں نے کہا ان کی تو کوئی دلیل نہیں، مستدل نہیں ہے، کتاب و سنت ہی نہیں ہے ان کی، اور ان کے ہاں حضرت علی، حسن و حسین کے اقوال نہیں ہے، ہمارے ہاں ہے، ان کے ہاں کہاں ہے؟ وہ تو مقطوع ہے، بالکل منقطع ہے سارا۔ رہ گیا کربلا کا واقعہ تو درست ہے، ظلم ہوا ہے، یقینی بات ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعۃ والقدریہ میں لکھتے ہیں والحق ان الحسین قتل مظلوما وکان یزید فاسقا وظالما بلا ریب۔ لیکن ان باتوں کو بھی اعتدال میں رکھنا ہوگا، اس سے بھی آگے نہیں بڑھنا ہے۔